اتنے دکھ کی بات ہے کہ بار بار ایک خاص مکتب فکر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یعنی اہل تشیع کو. اور اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی نان مسلم کر رہے ہیں، ظاہر ہے مسلمان ہی ہیں، موٹیویٹ ہو کے کر رہے ہیں، ورنہ اتنا بڑا حسن اتفاق تو نہیں ہے کہ ایک ہی مکتب فکر کی مسجد کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور عموماً ان لوگوں کا تعلق جس مکتب فکر سے ہے ان کی مسجد پہ تو کوئی ایسا حملہ نہیں ہوتا. میں نہیں کہتا کہ وہاں پہ بھی ہونا چاہیے، میرے لیے نزدیک تو سارے مسلمان ہیں. میرے نزدیک تو ایک پاکستان جیسے ملک کے اندر کوئی غیر مسلم بھی ہیں، ان کی عبادت گاہوں کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسلسل ایک ہی مکتب فکر کو جب ٹارگٹ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ فرقہ وارانہ ایلیمنٹ تو ایڈ ہوا ہے، کیونکہ اگر یہی کام انہوں نے کرنا شروع کر دیا تو پھر مجھے بتائیں کہ صورتحال کتنی بگڑ جائے گی. میں کریڈٹ دیتا ہوں جی اہل تشیع کو، حالانکہ میں ایک سنی پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں، تو سنی سے مراد بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں، یہ تو فرقہ باز ہے. سنی سے مراد سنیت کا منہج. اس کے باوجود میں کہوں گا کہ جتنی ٹالرنس کا لیول ان کے اندر موجود ہے اہل تشیع کے اندر، تو ان کی داد ان کو دینی پڑتی ہے کہ یہ وائلنٹ نہیں ہوتے. اس کی وجہ صدیوں کی پرسیکیوشن ہے، یہ صبر و شکر کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں. ورنہ یقین کریں جتنی آبادی ہے اہل تشیع کی پاکستان کے اندر اور جتنے ان کے اٹیچ لوگ موٹیویٹڈ ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان کے علماء، ان کے بڑے انہیں اسی قسم کی حرکتوں پہ ابھاریں تو میرا خیال نہیں کہ پاکستان کا کوئی شہر بچے کہ جس کے اندر مساجد کے اوپر حملے نہ ہو رہے ہوں. میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو، ان کے صبر کو، کہ اس طرح کی ساری ایکٹیویٹیز کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتے. اور ان کے مخالفین کو بھی میں کہوں گا کہ آپ نے بھی اگر اختلاف کرنا ہے تو میرے بھائی علمی اختلاف کریں، یہ کوئی روش نہیں ہے. اس طریقے سے آپ کیا کر لیں گے، کیا اچیو کریں گے، مجھے بتائیں. نقصان کریں گے.